اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر یہ تھی میرے دوستو بزرگوں کہ حضور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے ان کے خواب کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی اور صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آج میں اپنے سابقہ وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر سے آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے تو یہی کہنا تھا، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اب غور کیجیے آپ، تو حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ آج رات میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا جیسے اس کے شان شان ہے۔ فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں بڑھ رہا تھا، خواب دیکھا میں نے، اور نبیوں کے خواب جو ہے وہ قطعی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب میں رب کے حضور بڑھ رہا تھا تو فرشتے ملائے اعلیٰ، ملا کہتے ہیں جماعت کو، ملائے اعلیٰ فرشتوں کی جو سب سے اونچی جماعت ہے جو رب سے پیغام لے کر بندوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ کسی مسئلے میں مخاصمت مخمسہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ میں ان کے قریب سے گزرا، جب میں رب کے پاس پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے کہا، میں روایت بالمعنی کہتا ہوں، حبیب یہ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو میں نے سر جھکا کر کہا، مولا تو جانتا ہے یہ کس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فرمایا اس وقت رب کریم نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ جب یہ میں نے کہا نا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے، فرمایا میرے دونوں شانوں کے درمیان رب نے اپنے دست قدرت کو رکھا۔ فوجدت بردھا بین ثدیا، میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اور وہ منزل کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیز زمین اور آسمان میں تھی سب کو میں نے جان لیا اور علم آ گیا۔ یہ جامع ترمذی شریف میں ہے، 3233، مسند امام احمد میں ہے، یہی حدیث مسند کتاب التوحید ابن خزیمہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے، مشکات میں، درجنوں جگہ پر یہ حدیث ہے۔ اب ہر جگہ پر اس کے الفاظ مختلف ہیں، میں نے روایت تو آپ کو سکھا دیا ہوا کیا تھا۔ فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو پایا، بین ثدیا، کیونکہ مرکز علم سینہ ہوتا ہے نا، بین ثدیا، میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا۔ اور وہ ٹھنڈک جو تھی نا، وہ ترقی علم تھی، وہ ترقی عرفان تھا، وہ ترقی تعلیم تھی۔ فعلمت، پس میں نے جانا، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا جو زمینوں میں تھا۔ اور دوسری حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر 3234 پر الفاظ یہ، فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اس میں الفاظ یہ کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان تھا میں نے جان لیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ جملہ ہے جو در منصور میں ہے، فما سألنی عن شیء الا علمته، فرمایا کہ پھر جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے باری تعالیٰ نے پوچھا میں نے ان چیز کے بارے میں جان لیا۔ یہ جو بھی چیز اللہ نے میرے بارے میں مجھ سے پوچھی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے در منصور میں، فہمت الذی سألنی عنہ، جب ایک میں کیا ہے کہ جب ہاتھ میرے دست قدرت کو میرے شانے کے درمیان میں رکھا تو میں نے زمین اور آسمان میں جو چیز تھی اس کا علم لے لیا، میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز تھی اس کا علم لے لیا، جو رب پوچھنا چاہتا تھا اس کا علم مجھے آ گیا۔ فرمایا اب یہ فرما فہمت الذی سألنی عنہ، پس میں سمجھ گیا مجھ سے جس چیز سے متعلق سوال ہو رہا تھا۔ ایک الفاظ یہ بھی حدیث میں، اور ایک حدیث میں جو دارمی کے اندر موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اس میں الفاظ یہ فعلمنی کل شیء، ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے دے دیا۔ یہ بھی الفاظ اس کے اندر ہے۔ اب آ جائیے طبرانی میں ایک الفاظ اور ہیں، فعلمت فی منام ذلک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ، پس میں نے اپنے اس خواب میں دنیا و آخرت کے ان تمام امور کے بارے میں جان لیا جو اس نے مجھ سے پوچھے۔ اب آ جائیے سنن ترمذی میں دوبارہ
حدیث نمبر 3235 پہ فتجلا لی کل شیء عرفتہ، یہ الفاظ آپ دیکھیں. فرمایا جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، فتجلا لی، پس روشن ہو گئی ہر چیز، کل شیء وعرفتہ، ساری چیزیں دنیا کی میرے سامنے کائنات کی روشن ہو گئی اور میں نے اسے پہچان لیا. تو یہ ایک منزل پر میں نے 8 سے 9 الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس علم کی گہرائی کو کون سمجھتا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ. اب اس جو کچھ کو کون جمع کر سکے گا؟ جو کچھ آسمانوں میں تھا، تو نبی کے علم کو شمار کرتا ہے؟ نبی کا علم کائنات میں سب سے زیادہ. یہ تم بھی مانتے ہو کہ جناب رب نے بعض علوم دیے، اور اس بعض علوم کی میں ایک گہرائی بتا رہا ہوں جو حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء عرفتہ، کہ ہر چیز میرے، کل شیء، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان میں تھا میں نے اس کو جانا.